حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں شدید بیمار ہو گیا تھا اور میں کھڑا ہوتا تھا تو میری ٹانگیں کانپتی تھی. آپ فرماتے ہیں میں اتنی کمزوری کی حالت میں تھا کہ میں پریشان ہو گیا. میری ایک ہی بیٹی تھی. ہمارے ہاں بڑی جلدی لوگ وصیتیں لکھوانی شروع کر دیتے ہیں, بڑی جلدی بڑی کمزور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید بس نا صبح و شام یہ اسی پریشانی میں. حضرت سعد کہتے ہیں میری ایک ہی بیٹی تھی, شدید بیمار تھا, کھڑا ہوتا تھا تو ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو پاتا تھا. میں نے نا پیغام بھیجا, میں نے کہا کریم محبوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرو میں غلام ہوں, میرا بنتا تو نہیں, لیکن عرض کرو محبوب اگر ادھر سے گزر ہو نا تو کبھی غلام پہ نظر کرم کر جائے. کہتے ہیں کریم محبوب علیہ السلام کو اطلاع ملی تو حضور خود میرے رسول پاک میری تیمارداری کے لیے آیا. خود میں نے سنا ہے وہ بن سمر کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. کہتے ہیں خود حضور تشریف لائے. کیا وہ رانائیاں تھی, کیا وہ انداز تھا. چر ہویا مینو ترلے لیندیاں کدے موڑ میرے ولواگاں, چر ہویا مینو بھی ترلے لیندیاں کدے موڑ نہ میرے ولواگاں, تے خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا. فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے. میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہوں, لگتا نہیں کہ اس بیماری سے اٹھ سکوں گا, مہربانی فرمائیں. میری ایک ہی بیٹی ہے, میں وصیت کرنا چاہتا ہوں, سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں, حکم کریں. تو حضور نے فرمایا چوتھے حصے میں وصیت کر سکتے ہو. چوتھے حصے میں مسئلہ بتایا, اور اگلے لفظ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سعد پریشان کیوں ہوتے ہو, اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی تو اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا, کفر کا نقصان کرے گا. اتنی جلدی آپ کمزور پڑ گئے. حضرت سعد کہتے ہیں دعائیاں بڑی کھائی تھیں, پر وہ جو شفا محبوب کے جملوں نے عطا فرمائی. فرماتے ہیں بس کچھ ہی دیر گزری تو میں تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا, میری طبیعت ٹھیک ہو گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح تسلی دی, اس طرح امید دلائی. فرماتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا. اپنے ارد گرد نا امیدیں بانٹیں. ہم نا جو بھی خبر بریک کرتے ہیں کوئی مایوسی والی کرتے ہیں, یعنی پورے معاشرے میں سب اچھا چل رہا ہے یہ نہیں کسی کو بتانا, لیکن کسی ایک بندے کی کسی ایک جگہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ خبر ہے ہمارے لیے. اچھی خبریں بھی تو آگے پھیلائیں نا, خیر بھی تو تقسیم کریں. تو مایوسیاں بے سکونی پیدا کرتی ہیں. پھر ہمارے ہاں بڑی جلدی گھبرا جانے کا مزاج ہے. ہمارے ملک کے حالات اس وقت بڑے مخدوش ہیں, پریشانی والے, اور اس کا زیادہ تر سبب ہم لوگ خود ہیں. زیادہ تر ہم خود ہیں. وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی کو گاڑی دی ہے اپنے فضل سے. وہ کل تک غریب تھا, اللہ نے اسے دولت دی, گاڑی دی, پیسے دیے. تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ گاڑی اس کی کسی غریب بیمار کو ہسپتال لے جانے کے کام آتی. چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ ہسپتالوں میں جا کے دیکھتا کہ سرکاری ہسپتال میں ایک بیڈ پہ 3 لوگ پڑے, وہ وہاں کوئی خیر کے لیے خرچ کرتا, لیکن وہ اس کی گاڑی مریضوں کے لیے نہیں استعمال ہوتی. وہ تو استعمال ہوتی ہے جب کسی کا سیاسی جلسہ ہوگا تو اس پہ جھنڈا لگے گا. اس جلوس میں تھوڑی ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے, چونکہ دکھانا ہے ویڈیو بنا کے کہ ہم بھی ہیں آپ کے وفادار. جب قومیں ہلے گلے کی قائل ہو جاتی ہیں نا, جھوٹے نعروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, یہ حکومت کہتی ہے پچھلی کی غلطی تھی, تو پچھلی یہ نہیں کہتی تھی, وہ بھی تو یہی کہتی تھی نا, وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تم ٹی ویوں پہ بیٹھے ہو, تمہیں کھانے کو زیادہ ملتا ہے, تمہیں کیا پتا ہو. یہ ابھی عید گزری ہے نا, تو شادیوں کا سیزن آیا ہے. میرے جیسے لوگوں کو لوگ نیک آدمی سمجھ کے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, دکھ سناتے ہیں. تو بچیوں کے باپ جب ملتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کئی راتوں سے سوئے نہیں. حضرت صاحب تیلی شادی ہے, بس دعا کریو میری عزت رہ رہے. تے ان منڈے والے ویسے بھی جہیز منگنا چھڑتا ہے, پتہ ہے تمہیں منڈے والے ہن جہیز
اے بڑا انقلاب آیا جی کچھ عرصے سے نہیں پتا میں تم خبر دینے لگا منڈے والے ہوں جیز نہیں منگتے وہ چھٹ گئے نے وہ کہندے نے جیز نہیں لینا بس 500-600 بندہ آئے گا ساڈا روٹی چنگی کھوانی نہیں اس واسطے کہ منڈے تے روز آنے تے وہ دوستاں نے ایک باری ہونا 500-600 کی روٹی جڑی مفت پکتی ہے بولے 500-600 آدمی کا کھانا اور ان سے پوچھو انہوں نے کبھی گھر روٹی نہیں کھائی یہی کھانا کھانا تھا انہوں نے آپ نے کم اور ہمارا یہ حال ہے میں نے رمضان کے بعد لوگوں سے کہا تھا اور راشن بنڈن والے لوگوں اور عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے اور اس کے بعد بھی بھوک لگتی ہے مہربانی کرو تم تو بھول ہی گئے تم بھول گئے قرآن پاک کہاں گئی وہ ساری ہماری درد کی کیفیات تو ملک کے حالات کمزور ہیں لیکن پھر بھی مایوس ہونا آگے دیکھنا ہے اور یہ نہیں کہنا کہ یہ ملک یہ صوبہ فلانے سیاستدان کا ہے تو فلانا فلانے سیاستدان کا ہے تو فلانا نا یہ جو خیبر پختونخوا ہے یہ حضرت بابا عبد الرحمن کا ہے اور جو سندھ ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے اور پنجاب داتا علی اجمیری کا ہے یہ تو ان لوگوں کا ہے ان لوگوں کے دھرتی بھی کبھی کمزور پڑ سکتی ہے یہ جب تک یہ نورانی وجود موجود ہے ہم کمزور پڑ جائیں یہ ہو نہیں سکتا یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی اور بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالی اس وطن عزیز پر رحم فرمائے گا لیکن امید نہیں توڑنی چاہیے کمزور نہیں پڑنا چاہیے آگے دیکھنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں امید کا رستہ دکھایا ہے اس پر ہمیشہ گامزن رہنا چاہیے حضور طائف تشریف لے گئے 10 دن قیام کیا نبی پاک نے طائف میں یہاں خطیب صاحب پیر صاحب مولوی صاحب وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو انتظار نہیں کرتے کہتے ہیں جا رہا ہوں صاحب آپ ٹائم پہ مائک نہیں دے رہے 10 دن حضور نے تبلیغ فرمائی ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی جوانوں جلدی نہ پریشان ہوا کرو ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی الٹا انہوں نے معاذ اللہ پتھر مارے روڑے مارے وجود نور کو زخمی کر دیا حضرت زید فرماتے ہیں جب واپس میں حضور کو لے کے آیا ایک میدان میں ایک باغ میں حضور کو بٹھایا تو مجھے اتنی سخت تکلیف تھی ان کے رویے کی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں کریں دعا یہ ہمارے بزرگ ان سے بھی ادب سے عرض کروں گا اگر بچہ کسی غلطی پہ ہے تو اسے سمجھاتے بھی رہیں پر مایوس نہ ہو رب بڑا کریم ہے وہ دل پھیر دیا کرتا ہے ہر وقت یہ بات نہ کریں کہ انہیں نہیں ٹھیک ہونا یہ نہیں صحیح ہو سکتا اتنی جلدی نہ ادھر ادھر نکل جائیں آپ تھوڑا سا ٹائم دیں تھوڑا سا ہمارے